الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، 21 فروری بروز بدھ 2024 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ الفرقان آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 62 تک جاری رہے گی۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہو گیا تھا کہ اے میرے محبوب ام تحسب ان اکثرہم یسمعون، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں، او یعقلون یا کچھ سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، نہیں ہیں یہ مگر ڈنگروں کی مانند بلکہ یہ تو ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، گرے ہوئے ہیں۔ الم تارا، آج کی پہلی آیت نمبر 45، الم تارا الی ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمے بیان فرما رہا ہے کہ سایہ، یہ جو آپ ابھی صبح سویر ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا سایہ نظر ہے آنا شروع ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ انگلی رکھیں اس کا بھی سایہ نظر آئے گا۔ اب اس آیت کو یہ ظاہراً آپ سمجھ لیں۔ دوسرا مفہوم آپ اس کا سمجھ لیں کہ ہر طرف کفر کا سایہ ہے، مگر یہ سایہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا اسے ٹھہرا ہوا، یعنی یہی وقت رک جاتا۔ مثال کے طور پہ اب ٹائم ہوا ہے جناب یہ 6:15 اگر یہ وقت اللہ یہیں روک دے تو روک سکتا ہے یا نہیں روک دیتا؟ اور اگر اللہ یہ روک دیتا اور وقت یہی رہتا تو سوچئے پھر کیا کائنات کے نظام میں گڑبڑ ہوتی، کیسے سارا نظام چلتا۔ اللہ کہتا ہے میری طاقت ہے، میں چاہوں تو اس کو کھڑا کر دوں اور ایسا ہی وقت 24 گھنٹے رہ جائے، کوئی آگا پیچھا کر سکتا نہیں۔ تو ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے بنا دیا آفتاب کو اس پر دلیل، یعنی پھر ہم نے اس پر دلیل بنایا اس سائے پر سورج کو، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو سایہ اور ظاہر بولو تو سایہ اور ظاہر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جیسے جیسے سورج بڑھتا جاتا ہے سایہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور جو ہی ظہر کا وقت کراس ہوتا ہے تو سایہ سمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم سمیٹے جاتے ہیں سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ، یعنی پھر آہستہ آہستہ سورج بڑھتا ہے تو سایہ کم ہو جاتا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر ہمیشہ رات رہتی تب بھی زندگی کا کوئی مزہ نہیں تھا، ہمیشہ دن رہتا تب بھی زندگی میں کوئی مزہ نہیں تھا، ہمیشہ ایک ہی وقت رہتا ظہر ہی ظہر تو زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہتا۔ یہ جو صبح سے نظام چل رہا ہے کہ صبح سے دوپہر آ گئی، دوپہر سے عصر آ گئی، اور ظہر سے عصر آ گئی، عصر سے مغرب آ گئی، مغرب سے عشاء آ گئی، رات چھا گئی، یہ نہ سمجھو کہ یہ سورج کا، چاند کا، ستاروں کا اپنا کمال ہے، نہیں، یہ سب کچھ تیرے رب کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ آگے سنیے کمال کی بات، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لباس ہے۔ بولو رات کو، رات میں ہر چیز چھپ جاتی ہے نہیں چھپ جاتی؟ کنڈیاں لگ جاتی ہیں، حویلیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں،
پہلے شہروں کے دروازے ہوتے تھے، اب تو خیر ختم ہو گئے نا، خیالی دروازہ، اور کتنے دروازے تھے گجرانوالہ کے، لاہور کے 12 دروازے تھے، اب وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے، آبادی چونکہ بہت پھیل گئی ہے۔ مگر بہرحال رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نیند کے لیے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہاری راحت کا باعث بنا دیا ہے، اور نیند کو باعث راحت بنا دیا ہے، یعنی نیند جب بندہ سوتا ہے تو تھکاوٹ سارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، سر کا چکرانا بھی ختم ہو جاتا ہے، جسم کی دردیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سوچئے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہم بِاسمک اموت و احیا، یہ ہے سونے کی دعا۔ تو نیند کو حضور نے فرمایا النوم اخو الموت، کہ یہ جو نیند ہے نا یہ تمہاری موت کی بہن ہے۔ بولو موت کی، موت میں کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ سے بے خبر ہے، تو نیند میں بھی اپنے آپ سے۔ اب اگر کوئی بندہ مرا پڑا ہے تو باہر فائرنگ ہو رہی ہے یا وہ کچھ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو کوئی پتہ، جنگ لڑو یا پھول پھینکو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو سویا ہوتا ہے، اندر جنگ لڑے یا اندر سفر کرے، باہر والوں کو کوئی پتہ، تو باہر والوں کو اندر والے کا نہیں پتہ، اندر والے کو بولو باہر والے کا پتہ۔ یہی کچھ موت میں ہوتا ہے، یہی کچھ نیند میں ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے اٹھانا ہوتا ہے اٹھا لیتا ہے، اور کئیوں نوں اللہ ستے ستے ہی کول بلا لیندہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے رات بنا دی ہے۔ اب سمجھے بھائی، کفر کا اندھیرا ایسا ہی ہے جیسے رات کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ایسا ہی ہے جیسے رات کا ہے، ظلم کا اندھیرا اور بے وفائیوں کا اندھیرا۔ مگر فکر نہ کرو، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنا دیا ہے دن کو طلب معاش کے لیے، دوڑ و دھوپ کا وقت۔ اللہ کہتا ہے پھر میں نے دن نکال دیا، رات کا اندھیرے ختم ہو گئے۔ ایسے ہی جب حضور تشریف لائے ہیں تو سارے کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے ہیں، اسلام کا چراغ روشن ہو گیا، کلمے کا چراغ روشن ہو گیا۔ وہ جو پہلی وحی اتری نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے آتے ہی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی کہ اب قیامت تک سکہ چلے گا تو قرآن کی تعلیمات کا چلے گا، حضور کی نبوت اور رسالت کا چلے گا، اور کلمہ اسلام کا چلے گا۔ والذی ارسل الریاح، وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت بارش سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب دیکھیے نا، بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ سایہ دیوار کا ہے، سایہ درخت کا ہے، تو درخت کو زمین سے نکالنے والا کون ہے؟ تو جو بات بھی آپ شروع کریں، حقیقت کس تک پہنچتی ہے؟ اللہ کہتا ہے بارش سے پہلے میں ہوائیں بھیجتا ہوں۔ ہواؤں سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ بارش آنے والی ہے۔ ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ نہیں دوڑتی؟ جب بارش کی اشد ضرورت ہو اور ہوائیں چل پڑے بارش والی، گرمی میں یا سردی میں، تو دل خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے پہلے میں ہواؤں کی رحمت والی ہوائیں بھیجتا ہوں، خوشخبری والی رحمت، یعنی بارش سے پہلے۔ تو ہواؤں کو دیکھ کر جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، سرکار کے میلاد پاک سے پہلے اللہ نے ایک میلاد کی فضا پیدا فرما دی کہ جو تورات اور انجیل زبور پڑھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ لگتا ہے حضور آنے والے ہیں۔ نہیں سمجھے ہو؟ جیسے بارش ہواؤں سے پتہ چلتا ہے کہ لگتا ہے بارش ہے، وہ جو حالات تھے نا ان سے پتہ چل رہا تھا کہ لگتا ہے حضور آنے والے ہیں۔ جیسا کہ اس سال سرکار کی ولادت کے سال کسی کے گھر لڑکی پیدا نہیں، جو درخت سوکے ہوئے تھے ہرے ہو گئے، نہیں سمجھتے؟ جن پہ پھل نہیں لگتا تھا پھل لگ گیا، جو زمینیں بے آباد تھی اللہ نے ان کو فصلیں عطا فرما دی۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو حالات ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ حضور آنے والے ہیں۔ اچھا جی، انزل من السماء ماء طہورا، اور ہم اتارتے ہیں آسمان سے پاکیزہ پانی، طہورا، آسمان کا بارش کا، آسمان سے جو بارش کا پانی ہے، یعنی بارش کا پانی
یہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، طہورا، یہ خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی جاگے جاگے بولو نا ماشاءاللہ، خود بھی پاک ہے دوسروں کو پاک کرنے کا، دودھ پاک ہے پر وضو ہو سکتا تو طہور نہیں ہے، طاہر تو ہے مگر دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ آپ دودھ سے غسل کر سکتے، شہد پاک ہے پر وضو کر سکتے؟ اچھا بولنا نہیں، صرف رانا صاحب نے بولنا ہے، باقی ماشاءاللہ ریلیکس ہو وہ۔ اور میرا بس چلے تو بیڈ شیٹ بھی لوا دیتے جان تاکہ کوئی اٹھ کے جاوے ہی نہ، بھائی جڑے بیٹھے ہو تو مزدوری کرو نا۔ دیکھیے شہد پاک ہے مگر وضو ہو سکتا؟ ٹھیک ہے جی، گھی پاک ہے، آپ اس کو پگھلا کر بھی وضو کر سکتے؟ نہیں۔ پانی خود بھی پاک ہے دوسروں کو بھی پاک کر دیتا ہے، تو آسمان سے وہ بارش کا پانی جو دوسروں کو پاک کرے، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے سرکار کی رحمت آسمان سے آ رہی ہے، نبوت آسمان سے آ رہی ہے، رسالت آسمان سے آ رہی ہے، اور قرآن بھی میں نے اوپر سے نیچے بھیجا ہے، یہ خود بھی پاک ہے نبی اور ساری کائنات کو پاک کر دے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہی میری ولادت ہوئی تو میری ولادت سے ساری زمین اللہ نے پاک کر دی۔ تو باطنی نجاستیں بھی حضور ختم کرنے آئے ہیں اور ظاہری نجاستیں بھی حضور ختم ہیں۔ ظاہر باطناً اندر کی پاکیزگی حضور کے ذریعے سے ہے اور باہر کی پاکیزگی بھی حضور کے ذریعے سے ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ اگر آپ کے پاس 50 روپیہ ہو، 100 روپے کا نوٹ ہو، تو اس پہ مہر بتائے گی کہ یہ پاکستانی سکہ ہے، نمبر بتائیں گے پاکستانی سکہ ہے، پر حلال ہے یا حرام ہے یہ صرف سونا نبی بتائے گا۔ یار اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ آج صبح صبح ناشتے تو بڑی غذا دے رہے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ یہ کہاں خرچ کرنا ہے حضور بتائیں گے، کہاں نہیں خرچ کرنا حضور بتائیں گے، کیسے کمانا ہے حضور بتائیں گے۔ کمائی ہے پیسہ مگر کمانا کیسے ہے، یعنی حلال کیسے ہے حرام کیسے ہے، یہ سونا نبی بتائے گا۔ تو ہمارے کھانوں کو بھی حضور نے پاک کیا ہوا ہے۔ اب سمجھ آئی جی؟ ہم جو پانی پیتے ہیں نا یہ پاک اور ناپاک ہے، پانی تو پانی ہے، گندے نالے میں بھی ہو تو آپ کہتے ہیں پانی ہے، صاف میں ہو تو کہتے ہیں پانی ہے، پر یہ پاک ہے یا ناپاک ہے یہ سونے مصطفیٰ کا کرم ہے۔ تو بہرحال لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ ہائے، اس پانی سے کسی غیر آباد شہر کو، ہاں یہ پاکیزہ پانی کس لیے اتارا تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی سے کسی غیر آباد شہر کو، اور ہم پلائیں یہ پانی اپنی مخلوق سے کثیر التعداد مویشیوں کو اور انسانوں کو۔ یعنی بارش کا پانی جب نازل ہوتا ہے تو مردہ زمینوں میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو جہاں جہاں حضور کی تعلیمات آتی ہیں نا مردہ روحیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ نہیں تو قرآن نے تو ان کو کہا ہے کہ یہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، تو پتہ چلا کہ کان ہوتے ہوئے بھی لوگ بہرے ہیں اگر حضور کا کلمہ نہ جائے تو، آنکھیں اندھی ہیں اگر حضور کا رستہ نظر نہ آئے، دل مردہ ہیں اگر سرکار کا دین نظر نہ آئے۔ تو لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، ہم نے یہ بارش نازل کر کے غیر آباد شہروں کو آباد کر دیا۔ اللہ کی قسم یہ کائنات آج بھی اگر آباد ہے تو میرے محبوب کی رحمت کے وسیلے سے آباد ہے۔ جانوروں کو بھی فائدہ حضور سے ملا ہے، کیوں جی ملے یا نہیں ملے؟ اور انسانوں کو تو آپ کو پتہ ہے مل رہا ہے اور قیامت تک ملے گا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم بانٹتے رہتے ہیں بارش کو لوگوں کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ غور و فَأَبَا، پس انکار کر دیا، اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگوں نے مگر یہ کہ وہ ناشکر گزار بنیں گے، وہ ناشکر گزار بنیں گے، یعنی میرا ناشکرے بن گئے۔ جس نے آسمان والی بارش والی رحمت کا انکار کیا وہ ناشکرہ ہے، اور جو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
کا انکار کر دے وہ کتنا بڑا ناشکرا ہے بھائی. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اب یہ وہ بات آ گئی کہ جی اب ساری دنیا کے لیے آپ ہی نبی ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ اور بھی تو نبی ہونے چاہیے، بس آپ ہی اکیلے نبی ہیں. تو اللہ نے جواب دیا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اگر ہم چاہتے تو بھیجتے ہر گاؤں میں ایک ڈرانے والا، ہر بستی ہر علاقے میں، تاکہ آپ مکہ میں رہتے اور ہر نبی ہر علاقے میں دوسرا دعوت و تبلیغ کا کام کرتا. اللہ کہتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں، پر نہیں، آپ کو اب میں خاتم النبیین بنا دیا ہے. جو پہلے گزر گئے ان کے نبی بھی آپ ہیں، جو اس وقت ہیں ان کے نبی بھی آپ ہیں، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے نبی بھی صرف آپ ہیں. اور کوئی نبی اور رسول آ سکتا نہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. پس کافروں کی پیروی نہ کرو. بولو کافروں کی پیروی. دیکھ لو بھی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، کپڑے ان والے، ٹائیاں ان والی، بولیاں ان والی. ہماری مادری زبان تو عربی ہے اور اردو ہے، مگر بچے کا باپ خوش ہوتا ہے آج میرے بیٹے نے انگلش میں تقریر کی ہے. یہ نادان بچے کو انگریز کا غلام بنا رہا ہے، اس کو کہتا ہے شیک ہینڈ کرو. بیٹا وہ تالیاں بجانے کیا کہتے ہیں، کلپنگ کرو، کلپنگ کرو. بیٹا سمائل دو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. زندہ واقعہ ہے ہمارے ضلع کا. چٹا ان پڑھ چودھری تھا، اس نے بیٹا بھیج دیا باہر پڑھنے امریکہ سے. پڑھ چڑھ کے آ گیا بیچارہ. آتے اب ابا تو وہ تو سادہ آدمی تھا دیہات کا، وہ آگے بڑھا کہ یہ جب بھی ڈالے گا سلام لے گا، وہ کہتا ہے ہیلو ڈیڈ، ہیلو موم. اب وہ چودھری دیکھے بھی یہ کنوں کہی جاندہ ہے. اب سمجھ رہے، نام تھا فتح محمد، گاؤں میں کہتے تھے فتو، تو فتو بن گیا ہیلو ڈیڈ. اماں نذیرہ تھی، ہاں جی، اس کو سارے نازی نازی اور پتہ نہیں کیا کہتے تھے، خالہ آنٹی ماسی، اور پتر کہے ہیلو موم. وہ آکھے یہ کنوں کیڑا کتا لڑ گیا ہے، انہوں کیڑا سب لڑ گیا، چیک کراؤ. انہوں آکھے انہوں انگریز لڑ گیا ہے. ابا جان کتنا پیارا لفظ ہے، ڈیڈ، ڈیڈو، ڈیڈی ہے الو کے پٹھو. یہ ملک بنایا تھا اسلام کے نام پہ اور شروع کروا دی انگریز کی غلامی. جج انگریز کے غلام، فوج انگریز کی غلام، پولیس انگریز کی غلام. تم نے جو پرچہ کرنا ہو نہ کر دو، کھل کے کہہ رہا ہوں. کل تمہارے جسٹس فائز عیسیٰ نے قرآن کے خلاف قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے. یہ جج انشاءاللہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اس کو کوئی ذلت سے بچا سکتا نہیں. اور تمہاری یہ بھول ہے کہ تم قادیانیوں کے حق میں فیصلے دے کر کوئی قرآن کو نقصان پہنچا لو گے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا محافظ بھی اللہ ہے. جو اس کی ٹکر میں آتا ہے نا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اب مجھے ذلت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا، میری الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے. اور فائز عیسیٰ صاحب تمہاری حیثیت تو پہلے دن سے متنازع ہے. سارے کہتے ہیں کہ تو نون لیگ کا چیلا جج ہے، اور تمہارے پنڈی کے کمشنر نے بھی کہا کہ مجھ کو اور چیف جسٹس کو پاکستان کے چوک میں الٹا لٹکا دو کہ جتنی یہ الیکشن میں غداری ہوئی ہے. میرے ساتھ چیف جسٹس صاحب بھی ملے ہوئے تھے. تو پاکستان کے آئین کا بھی وفادار ہے، اپنی ساتھ قاضی لگایا ہوا ہے اور فیصلے تو قرآن کے خلاف دے رہا ہے. تو پہلے بھی تیرے جیسے ججوں کو عزت نصیب ہے. قرآن تو الحمدللہ روز اول سے باعزت ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی عزتوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں. تیرے جیسے کئی جج آئے اور گئے، کیا پیدی کا شوربہ. ذاتہ تو قاضی فائز عیسیٰ تے قرآن نو جب ہے کچھ نہیں ہوگا. پاکستانی عوام سے کہہ رہا ہوں کوئی نہ گھبراؤ. خطرہ پاکستان کو ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. خطرہ پاکستان کو ہے، قرآن کو کوئی خطرہ نہیں. کیونکہ پاکستان کے محافظ یہ چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو اور یہ بھیڑیے ہیں. اسلام اور قرآن کو اس لیے خطرہ نہیں کہ اس کا محافظ اللہ ہے، اور اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے. بولو میرے مسلمان بھائیوں، اونگ سے بھی اس کی ساری طاقتیں قائم ہیں.
تم لگاؤ ہم پر توہین عدالت کا کوئی کیس ہے، تیرے اس فیصلے کو میں اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ جو تو نے کہا جی یہ قرآن مذہبی آزادی ہے، پہلے ان کا مذہب تو دیکھ ہے کون سا؟ مرزائیوں کا مذہب اسلام ہے، یہ 73 کے آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کو منسوخ کر دیا اس نے، کہتا ہے غلطی ہوئی۔ اسی طرح تمہارے پچھلے جج نے آسیہ کو رہا کر دیا تھا، حالانکہ وہ بھی سزا تمہارے آئین نے، پاکستان والے آئین نے دی تھی، پر تم اس آئین کے بھی غدار ہو اور قرآن و حدیث کے بھی وفادار نہیں ہو۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان سے بڑا جہاد کرو۔ بڑا جہاد یہ مکی آیت ہے، قرآن کے ذریعے سے۔ ہمارے پاس ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، پر زبان سے تو تمہیں للکارتے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ وَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ملا دیا ہے دونوں دریاؤں کو، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ایک بہت میٹھا ہے اور دوسرا بہت سخت کھاری ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے میری قدرت ہے، ایک جگہ تو بور کھٹو تے پانی میٹھا تے نال ہی کھٹو تے کوڑا، اللہ کہتا ہے میری قدرت ہے۔ ایتھے کو تسی شکر نہیں سی پائی، اوتھے تسی کو کوڑ تما نہیں سی رکھیا، یہ میری قدرت ہے۔ تمہیں تو اس سے خدا کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابا تے ٹھیک ہوتا ہے، جی میں زمین ایک جیسی، پانی کتے کوڑا تے کتے ابا تے کوئی ہے، تے پتر بادے کوڑے تے بادے اور بول دے نہیں ہو، بادے کوڑے تے بادے چنگے تے بادے پنگے، سمجھ رہے ہو؟ بادے جناب رہبر تے بادے رہزن، بادے شریف تے بادے رزیل، بادے بڑے پاک صاف رہن والے، بادے بڑے پکے زانی، بادے سگرٹ بھی نہیں پیندے، بادے شراب بھی نہیں چھڑ دے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت ہے، تمہارے باپ کا بس چلے تو کوئی بھی بیٹے کو برا ہونے تو زمین کا بس اور اختیار نہیں ہے، یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ بڑے بڑے دریاؤں میں ایسا ہوتا ہے، ادھر پانی کا رنگ کچھ اور ہے، ادھر کچھ۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، بنا دی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے درمیان آڑ اور مضبوط رکاوٹ ہے۔ بعض وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں ایک دریا ایسا ہے کہ جس کے ایک کنارے کی طرف کھارا پانی ہے اور ایک کی طرف دوسرے کنارے میں میٹھا پانی چل رہا ہے، بظاہر کوئی آڑ نہیں، پر اللہ نے کچھ ایسا پردہ بنا رکھا ہے، میٹھا ادھر نہیں آتا، کڑوا ادھر نہیں جاتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی ہے جس نے پیدا فرمایا انسان کو پانی کی بوند سے اور بنایا اسے خاندان والا اور سسرال والا۔ نسبا و صہرا، نسبا و صہرا یعنی خاندان والا بھی اور سسرال والا بھی۔ تو یہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے۔ بولو بھائی، ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے۔ ہم پیدا بھی پانی سے ہوئے ہیں اور زندہ بھی پانی سے ہیں۔ پانی نہ لبے تو پیاس مکدی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ پانی کے قطروں میں تاثیر میں نے رکھی ہے۔ پانی سے ہی وضو ہو رہا ہے، پانی سے ہی غسل ہو رہا ہے، اور پانی اگرچہ گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے پر پانی بھی پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ بولو۔ تو سارا نظام کائنات پانی سے چل رہا ہے، اور یہ جو پانی کا ایک قطرہ جس کو آپ منی کہتے ہیں، اس سے اللہ کہتا ہے خاندان کے خاندان چل رہے ہیں۔ بعضے تمہارے اپنے خاندان ہیں باپ کی طرف سے، بعضے تمہارے سسرالی ہے، یعنی جہاں بچے پہ بیاہ دیے وہ بھی خاندان بن گیا، جہاں بچیاں دے دیں وہ بھی خاندان بن گیا۔ جو بچی ہے اس کا ماں باپ، دادا، پردادا، نانا، یہ بھی سارے اس کا خاندان ہے، اور سسرال والے بھی اس کا خاندان ہے۔ اب چونکہ قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں باہروں لے دی ہے، یہ ساڑھے خاندان دی الو کے پٹھے جب آ گئی تو خاندان ہو گیا نا۔ بولتے نہیں ہو، جب رشتہ ہو گیا تو خاندان پیچھے رہ گیا۔ اگوڑ تیرے تیا پتر بھی دے جو جمڑے نے نا، پر وہ جب جاندے نے کہندا بس بیوی باہروں لے دی ہے خاندان دی، بڑا تو خاندان والا کھڑوندا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کی، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں انہیں اور نہ نقصان، یعنی کسے کام دے بھی کسے کھاتے دے بھی نہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہمیشہ شیطان کا مددگار رہتا ہے۔ ظہیر کہتے ہیں مددگار کو، تو کافر کس کی مدد کرتے ہیں؟ شیطان کی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ جو آپ کی امت میں آ جائے کلمہ پڑھے خوشخبریاں پائے، جو کفر کے راستے پہ چلے وہ ڈرانے والا ہے۔ اب وہ کہتے تھے حضور کو کیا پڑھی ہے، کیا چاہتا ہے؟ کبھی تو انہوں نے کہا جی جس عورت تے ہاتھ رکھو تھوڑی اے کلمے والا کم بند کر دیو، جنہ مال چاہیے دینے ہاں، جنی سرداری چاہیے تو سردار مننے ہاں، اب مہربانی کرو اے کلمے والا کم بند کر دیو، دعوت و تبلیغ ختم کر دیو۔ پتہ چلا کہ جب مبلغ بکنے پہ آئے تو اس کے پلے کچھ رہتا یہ بھی پتہ چلا کہ تبلیغ کے راستے میں آفریں بھی آتی ہیں، پر مبلغ کو ذرا ثابت قدم رہنا چاہیے۔ قل، فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں نہیں مانگتا تم سے خیر خواہی پر کوئی اجرت، کوئی اجر نہیں چاہتا، الا من شاء، مگر میری اجرت یہ ہے ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جس کا چیز چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، یہ اصل اجر ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ تو داعی کو تبلیغ کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی دے دے یا نہ دے، اس کی نظر کس پر ہونی چاہیے؟ بولتے نہیں ہو؟ پر جیڑا مولوی اور خطیب اور داعی اور مبلغ تقریری اس نیت سے کرے، یہ کروں گا تو پیسے زیادہ ہوں گے، یہ کروں گا تو واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، پھر دوبارہ بلائیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اس کارواں کے دل سے احساس سے آ جاتا رہا۔ ممبر و محراب کے ان نامعقول وارثوں نے پوری ملت اسلامیہ کو تباہ کر دیا ہے، بانجھ کر دیا ہے امت مسلمہ کو اس گھٹیا سوچ نے کہ ہم بیٹھے ممبر رسول پر، سامنے دو جہانوں کا بادشاہ ہو اور نظر لوگوں کی جیب پر رکھے۔ آپ سے معافی چاہتا ہوں، بات 2 منٹ صرف کی ہے۔ ایک پیر صاحب مریدوں سے چندہ بہت بٹورتے تھے۔ ایک مرید نے کہا پیر جی میں راتی خواب دیکھے کہ میرا ہاتھ ہے گندگی چ، تہاڈا ہاتھ ہے شہد وچ، تہاڈیاں انگلیاں شہد وچ نے، میریاں پخانے چ نے۔ پیر صاحب کہنے لگے ہے ہی تو دنیا دار ہے تو تیرا پخانے چ جانا سی، اور میں ہے ہی دین والا، جی میں شاید میٹھا ہوئے دین میٹھا۔ انہوں نے کہا پیر جی اگلا خواب اجے میرا پورا نہیں ہویا، اور میریاں انگلیاں تواڈے منہ چ نے تے تواڈیاں میرے منہ چ نے۔ ہن گل آئی سمجھ؟ تو کیوں ہم قرآن منہ سے بول کر لوگوں کی انگلیوں کے پہ نظر رکھیں کہ گندی انگلیاں ہمارے منہ میں آ جائیں اور ہمارے قرآن والے ہاتھ ان کے منہ میں چلے جائیں؟ مبلغ کو بولو بھائی کس پر نظر رکھنی چاہیے؟ اللہ۔ میں سنی ہوا تو پورے ملک میں یہ بحث چلی، وہابیوں نے اخیر کر دی، ان کے پاس یہ تو جواب نہیں تھا کہ کیوں سنی ہوا ہے، یہ الزام لگایا جی ادھر مال تھوڑا سی تھے ادھر مال ہے، اور بہت بات پھیلائی جی پیسوں کے لیے گیا جی، سنیوں نے اس کو خریدا ہے، اس سے ڈیل کی ہے، اتنے ارب لیے ہیں، اتنے کروڑ لیے ہیں، اور میری کروڑیاں تو تسی ویکھدے ہی پھردے ہو کہ کنے کروڑاں دا مالک ہے میں، تسی تے گواہ ہو نا۔ تو بڑی بحث چلی۔ ایک مولوی صاحب تھے میرے بڑے قریبی دوست اہل حدیثوں میں، میرے پاس آئے، میں نے کھانا پیش کیا، کھانا کھاتے ہو کہنے لگے شاہ جی سچی سچی دسو کنے چ وکے ہو؟ میں کیا میں ایک دعا کرنا تو آمین کہے تے کہنا ہی، میں اج کر کے میں کہا یا اللہ جے میں پیسوں دی خاطر، کھان پین دی خاطر، کسی دنیا دے عہدے دی خاطر، کسی منصب دی خاطر سنی ہویا تے میرا حشر ابو جہل ابو لہب نال فرما، اور اگر میں واقعی اللہ اور انہوں نے رسول دی رضا واسطے ہویا
اور اے بابڑے میرے تے پہ شک کر دینے تے پھر انہاں دا حشر ابو فرعون حامان قارون شداد نمرود نال فرما میں آکھیا آمین و آمین ہی نہ آکھے اور قسم نال انہیں نہیں آکھیا میں کہا مولوی کو خدا دا خوف کرو یار چوڑا بھی پیسے پیچھے دین نہیں بدلدا کسے عیسائی نو آکھو نا چودھری لوگ بیٹھے ہو کسے عیسائی نو آکھو مجھ لے کے مسلمان ہو جا ہوئے گا چوڑا بھی نہیں بدلدا یار مذہب تے مسلک ہے میں تے عالم دین الحمدللہ لا فخر میں تے مولوی ہاں تو بہرحال لوگوں نے اپنے نظریے نے ان اجری الا علی اللہ اور وتوکل علی الحی الذی لا یموت سبحان اللہ ہائے 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 خطیب کو کیڑی دولت ہونی چاہیے اللہ دے رہے ہیں اور اے مصطفیٰ آپ بھروسہ کیجئے ہمیشہ زندہ رہنے والے پر بھروسہ کندے تے رہنا چاہیے لا یموت جس کو کبھی موت ہے نہیں آئے گی وسبح بحمدہ اور اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے ہاں جی یہ اصل دولت ہے اللہ کی تسبیح تمہید وکفا بذنوب عبادہ خبیرا اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے یعنی اللہ کافی ہے جڑے گناہ کر رہے ہیں نا اللہ نبڑ لے گا کرو میرے پترو اور فیصلے قرآن دے خلاف ختم نبوت دے خلاف اللہ دے مقابلے چو اللہ تو انہوں آپ ہی نبڑ لے گا الذی خلق السماوات والارض جس نے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما جو کچھ اس کے درمیان میں ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر وہ متمکن ہوا عرش پر جیسے اس کی شان ہے اب اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ جی اوپر اللہ دی کرسی لگی ہوئی ہے اللہ اندر تے بہندا ہے تے کرسی چی چی کر دی ہے ہم ان چیزوں کے قائل ہیں امام مالک سے ایک بندے نے بار بار پوچھا جی اللہ عرش پر کیسے ہے تو فرمایا بھی جیسے اس کی شان ہے اس پر ایمان لاؤ جو قرآن میں آیا ہے اس کے متعلق سوال کرنا جائز ہے وہ عرش پر ہے جیسے اس کی شان ہے پر صرف عرش پر نہیں ہے ہر جگہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات طور پہاڑ پہ ہوئی ہے روزانہ اللہ تہجد کے وقت آسمان دنیا میں بھی تشریف فرما ہوتا ہے ہر طرف اس کے جلوے ہی جلوے ہیں جیسے اس کی شان ہے کما یلیق بشان ہی اچھا جی الرحمن فاسأل بہ خبیرا وہ رحمان ہے سو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی واقف حال سے یعنی اللہ دے بارے چو نہ پوچھو نا جڑے اللہ والے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ رحمان کے حضور سجدہ کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو تو قالوا وَمَا الرَّحْمَانُ پوچھتے ہیں رحمان کون ہے تو أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے متعلق تم ہمیں حکم دیتے ہو اللہ کہتا ہے وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر تو کہتے کون ہے رحمان اور نفرت کرتے ہیں اور تکبر میں پڑھتے ہیں بدبخت آج بھی آپ مل جائیں گے تیسری بار کہے نا نماز پڑھو جا کیڑی نماز لئی پھرنا ہے تو کیڑی مسجد لئی پھرنا ہے ایسا کہنے والا مسلمان رہتا تو یہ حضور کو نفرت سے جواب دیتے تھے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا بڑی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اور بنایا ہے اس میں چراغ یعنی آفتاب اور وقمرا منیرا اور چمکتا ہوا چاند اللہ کہتا ہے اوپر دیکھو نا میری قدرتیں ہی قدرتیں تمہیں نظر آ جائیں گی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا وہی ہے جس نے بنایا ہے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا اب دن آ گیا ہے تو کیا آئے گی رات اور جب رات آ جائے تو پیچھے کیا آتا ہے اللہ کہتا ہے یہ جو دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے میں ہی تو ہوں یہ کرنے والا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا اس کے لیے جو یہ چاہتا ہے وہ نصیحت قبول کرے یا چاہتا ہے کہ شکر گزار بنے یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو چاہے اللہ تعالیٰ سے نصیحت حاصل کرے ان چیزوں سے اور جو چاہے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کسی کو باندھ کر شکر کرواتا اور کسی کو باندھ کر نصیحت قبول کرواتا جس کا دل چاہے قبول کرے
جس کا دل چاہے قبول نہ کرے. جو کرے گا وہ بھی بھرے گا, جو نہیں کرے گا وہ بھی بھرے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.